السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو ہیومن فزیولوجی اور یہ لیکچر نمبر 15 ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آ رہی ہوگی اور جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہوں گے. ہیومن فزیولوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ کیسے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میرے جسم کے مختلف حصے آپس میں کیسے مل کر کام کرتے ہیں اور ایک فنکشن پرفارم کرتے ہیں. فنکشن کی سب سے سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ فنکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ان پٹ دیں تو بدلے میں آپ کو آؤٹ پٹ دے. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا ذرا پانی پلانا، اور وہ پانی کا گلاس لے کر آتا ہے اور میں پانی پی لیتا ہوں، تو وہ چھوٹا بچہ یہاں پر ایز اے فنکشن ایکٹ کر رہا ہے جس کو میں نے ان پٹ دیا تو اس نے بدلے میں آؤٹ پٹ دیا، یعنی کہ کام کر کے دکھایا. تو فنکشن کی سادہ سی ڈیفینیشن یہی ہے. تو یہ آرگنز کے فنکشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، مطلب کہ آرگنز کام کیسے کرتے ہیں، کون سا آرگن کیسے کام کرتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، لنگز کیسے کام کرتے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے، ہمارا ریسپائریٹری سسٹم کیا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہمارا نروس سسٹم کیا ہے، اور یہ سب آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں اور ایک انسان کو کس طریقے سے زندہ رکھتے ہیں اور ایک انسان کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ سب جو ہے ہیومن فزیولوجی کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ آرگن سسٹم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور ابھی جو میں بول رہا ہوں میرا جو نروس سسٹم ہے وہ بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، سلائڈس کو دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو رہی ہیں، یہ کیسے کام کر رہی ہیں، یہ ہیومن فزیولوجی کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور جو ہیومن باڈی کی موومنٹ ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھوں کی موومنٹ ہے، ہم چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ بھی ہیومن فزیولوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہمارا جو اسکیلیٹن مسکولر سسٹم ہے وہ یہ کیسے کر رہا ہے. تو فزیولوجی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتی ہے. فزیولوجی بایولوجیکل سائنس ہے جو کہ ہیومن باڈی کے فنکشنز کو اسٹڈی کرتی ہے. فنکشنز مطلب کہ جو کام ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ہاؤ دا باڈی فنکشنز، کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے ایٹ دی ویریس لیول، مختلف لیولز پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. پھر ہیومن فزیولوجی کیا ہے؟ یہ انسانی باڈی کی اسٹڈی ہے کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے، انسانی جسم جو ہے وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے سونگھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ سب ہیومن فزیولوجی کے اندر آ جاتا ہے. پھر گول آف ہیومن فزیولوجی کے یہ ہیں، یا گول آف فزیولوجی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ فزیکل اینڈ کیمیکل فیکٹرز کو اسٹڈی کر سکیں جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں اوریجن کے، ڈیولپمنٹ کے اور پروگریشن ان آف لائف کے. کہ مطلب کہ اس کا اوریجن کیا ہے، مطلب بنیاد، ماخذ، ڈیولپمنٹ کہ وہ کیسے ترقی کرتا ہے اور کس طریقے سے جو زندگی ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو یہ گولز ہیں ہیومن فزیولوجی کے تاکہ ہم اسٹڈی کر سکیں کہ اصل میں ایک جاندار کیسے کام کرتا ہے. تو فزیولوجی کیا ہے؟ فزیولوجی از دا اسٹڈی آف ہاؤ دا ہیومن باڈی ورکس، جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اور اس کی 5 مین برانچز ہیں جس میں انیٹمی ہے، ہسٹولوجی ہے، سیلولر فزیولوجی ہے، آرگن فزیولوجی ہے اور سسٹمک فزیولوجی ہے. انیٹمی کے اندر آپ جسم کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ہر ایک سیکشن کا نام رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو علیحدہ علیحدہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. ہسٹولوجی کے اندر آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی سیل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کا سیل کیا ہے. اور سیلولر فزیولوجی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیل ہے اس کے اندر بھی مختلف آرگینیلیز ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے جسم میں آرگنز اپنا کام کرتے ہیں ویسے ہی سیل کے اندر آرگینیلیز اپنے کام کرتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اسپیسیفک فنکشن ہے. تو وہ سیلولر فزیولوجی آ گیا. پھر اس کی سیل وال ہے جو کہ اس کی چار دیواری ہوتی ہے. پھر آرگن فزیولوجی ہے کہ آرگن کیسے کام کرتے ہیں. جیسے کہ ہارٹ ہے تو ہارٹ کے کتنے پارٹ ہیں اور اس ہر ایک پارٹ کا کیا کام ہے، تو وہ آرگن فزیولوجی کے اندر آ جاتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. انیٹمی کیا ہے؟ وہ اسٹڈی ہے اسٹرکچر آف ہیومن باڈی کی. جی جناب، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر مختلف سسٹمز ہیں، ہمارے باڈی کے اندر سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے اور ریسپائریٹری سسٹم ہے.
اسکیلیٹن مسکولر سسٹم ہے اور مختلف سسٹم ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، اور ہماری باڈی کے اندر مختلف یہ جو آرگن سسٹم ہے ان کے اپنے مختلف کام ہیں. جو ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم ہے جس میں ہارٹ اور وینز، آرٹریز اور کیپلریز شامل ہیں، ان کا اپنا کام ہے. ریسپریٹری سسٹم ہے، اس کا اپنا کام ہے. سرکولیٹری سسٹم کا اپنا ہے. ڈائجسٹو سسٹم کا اپنا ہے. اسکیلیٹن مسکولر سسٹم کا اپنا ہے. نروس سسٹم کا اپنا ہے. اور جب یہ سارے اکٹھے آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو ایک انڈیویجول بنتا ہے، ایک انسان بنتا ہے، اور وہ کوئی میل، فیمیل یا شیمیل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. تو انیٹمی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں آپ کو فزیولوجی کے بارے میں بتا چکا ہوں. آپ یہاں پر اس کو پاز کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ان کا ایک ون لائنر انٹروڈکشن ہے. انسانی جسم کے اندر مختلف نظام ہیں. جس طریقے سے ایک ادارے کو چلایا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، اس کا ایک انویسٹر ہے، اس کی ایک مینجمنٹ ہے، اس کی ایک پرنسپل ہے، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں کینٹین والا ہے، اس میں گارڈز ہیں. ہر ایک اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور کولیکٹیولی اسکول چلتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، مسکولر سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے، اینڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر نروس سسٹم ہوتا ہے، اسکیلیٹل سسٹم ہوتا ہے، میل ریپروڈکٹیو سسٹم، فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، یورینری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم. اور جب یہ سارے آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو انسانی جسم کام کرتا ہے. اب ہم ان ساروں کو اکٹھے اسٹڈی نہیں کرتے کیونکہ وہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہو جائیں گی اور پھر ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. اس لیے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے اسٹڈی بھی کر سکیں، اور بعد میں جب وہ کولیکٹیولی کام کرے ہوں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم کہیں گے اچھا یہ ہو رہا ہے، ہم نے اس سسٹم میں یہ پڑھا تھا، اس سسٹم میں یہ پڑھا تھا، یہ آپس میں ایسے کوآرڈینیٹ ہو کر رہے ہیں، اٹس اوکے، ہم اس کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے. تو اس طریقے سے جب آپ اپنے کام کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو انسان کے اندر مختلف آرگنز ہیں، جیسے کہ برین ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، سٹمک ہے، سلین ہے، انٹسٹائن ہے، میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، کڈنی ہے، گال بلیڈر ہے، لیور ہے، اور ڈائفرام ہے، اور برین، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور جب یہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو انسانی جسم کام کرنے کے قابل رہتا ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس لیپ ٹاپ کے اوپر میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر اس کو بنانے والی کمپنی ہے تو ہمیں بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی جو سپر فورس ہے وہ ضرور ہے، اور وہ اس یونیورس میں نہیں ہے، وہ اس کے باہر سے ہمیں آبزرو کر رہا ہے. اسی کے کن پر بگ بینگ ہوا تھا. خیر، قرآن کے اندر بھی اس طرح کی ورسز موجود ہیں. ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک انسان اندر سے ایسا دکھتا ہے. یہاں پہ آپ کو فیمیل اور میل دونوں دکھائے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے اندر آرگنز فٹ ہوتے ہیں، اس ڈھانچے کے اندر فٹ ہوتے ہیں، اور اس ڈھانچے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر مسل کی لیئر چڑھائی ہوتی ہے، اور پھر اس مسلس کی لیئر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکن کی لیئر چڑھائی ہوتی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر فٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو سب سے پہلے برین ہے، اس کے بعد پھر لنگز آ رہے ہیں. لنگز کو آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہارٹ آپ کو ملے گا. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ لنگز کو یعنی کہ جیسے نہیں پردہ مٹاتے تو اس طرح لنگز کو ہٹائیں گے تو اندر آپ کو ہارٹ ملے گا. اس کے نیچے لیور ہے، لیور کے دائیں سائڈ پہ رائٹ سائڈ پر آپ کو سٹمک ملے گا. اس سے پھر نیچے اسمال اینڈ لارج انٹسٹائن ملیں گی، اور اس سے نیچے پھر ریپروڈکٹیو سسٹم ملے گا، اور پھر آپ کے پاس مسلز ہیں اور بونز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انسانی جسم کو بنایا گیا ہے. یہ کتنا پرفیکٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایون کہ جو ایک خلیہ ہوتا ہے نا، ایک خلیہ، ایک سیل جس سے مل کر باقی تمام چیزیں بنتی ہیں، تو اگر ایک سیل آج ایک انسان بنانے لگے نا تو اس کو نیو یارک شہر جیسی جگہ چاہیے،
اور امریکہ کی ایک جو اسٹیٹ کو جتنی پاور چاہیے ہوتی ہے اس کو اتنی الیکٹریسٹی چاہیے چلنے کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک سیل اتنا زیادہ کمپلیکس ہے تو پوری ہیومن باڈی کتنی کمپلیکس ہوگی, اور انسان کتنا امیر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیسی کیسی چیزیں دی ہیں, لیکن ہم غور نہیں کرتے اور ہم جہالت میں رہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اگر میں تمہیں باہر نہیں ملتا تو تمہیں تمہارے اندر نشانیاں ملیں گی, وفی انفسکم, کہ میں تمہیں تمہارے اندر ملوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جسم کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے, اور اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے, اس کا ڈیزائنر کوئی ہے. یہ ایک پرفیکٹ ڈیزائن ہے, پرفیکٹ ڈیزائن. اب اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں جو کپڑے بنتے ہیں اگر ان کا ڈیزائنر موجود ہے تو اس باڈی کا ڈیزائنر کہاں ہے؟ تو وہ اللہ ہے, خدا ہے, گاڈ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ لیکچرز آپ کو پسند آتے ہوں گے اور یہ آپ کی مدد کرتے ہوں گے. تو انیٹمی آف ہیومن باڈی کو پھر سے ایک دفعہ پھر سے دکھایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے انسانی جسم ہوتا ہے اور اس کے اندر کیسے آرگنز فٹ ہوتے ہیں. آپ پچھلی جو سلائڈ تھی اس کے اندر اس کو بہت ہی بہتر انداز سے دیکھ سکتے تھے. تو یہاں پر آپ کو ایک فیمیل کی مدد سے دکھایا گیا ہے کہ کون کون سے سسٹم ہوتے ہیں. ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے, اور ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے, مسکولر سسٹم ہوتا ہے, اسکیلیٹن سسٹم ہوتا ہے, لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے, یورینری سسٹم ہوتا ہے, سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے, اور نروس سسٹم ہوتا ہے. یہ مختلف سسٹم ہیں, جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک انسان بنتا ہے. یہاں پر پھر سے آپ کو مختلف حصے دکھائے گئے ہیں. آپ پھر سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف جائیں تو پہلے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو مسلز دکھائے گئے ہیں. انسانی جسم میں جس طریقے سے مسلز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں. ایک ہیلدی باڈی میں مسلز کیسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جناب. اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو سرکولیٹری سسٹم دکھایا گیا جس میں آپ کو وینز, آرٹریز, ہارٹ دکھایا گیا ہے. اس کے ساتھ پھر آپ کو اسکیلیٹن دکھایا گیا. پھر اس کے ساتھ آپ کو ڈائجسٹو سسٹم, ریسپیریٹری سسٹم, ایکسکریٹری سسٹم اور نروس سسٹم میں صرف برین دکھایا گیا ہے. اور جب یہ سارے آپس میں ملتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو ایک انڈیویجول بنتا ہے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پر اینڈ پہ دکھایا گیا ہے. جی جناب, اس طریقے سے آرگنز فٹ ہوتے ہیں اسکیلیٹن کے اندر. آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو واضح طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو اسکیلیٹن ہے ہیومن اسکیلیٹن, اس کے اندر کیسے آرگنز فٹ ہوتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. جی جناب, یہاں پر پھر سے آپ کو وہی باتیں بتائی گئی ہیں. مسکولر سسٹم, اسکیلیٹل سسٹم, لمفیٹک سسٹم اور باقی سرکولیٹری سسٹم دکھایا گیا ہے, اور اینڈ پہ آپ کو ایک انڈیویجول دکھائی گئی ہے. تو یہاں پر بھی وہی بتایا گیا ہے کہ اسکیلیٹل سسٹم ہے, مسکولر سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, یورینری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, لمفیٹک سسٹم ہے, اینڈوکرائن سسٹم ہے, اور ریسپائریٹری سسٹم ہے. یہ سبھی آپ کو ہم آگے آنے والے لیکچرز میں باری باری پڑھائیں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو مسٹر شرلاک ہومز جتنا ذہین بنایا جا سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آتے ہوں گے, اور شرلاک ہومز جتنا ذہین بننے کے بعد آپ ایویسینا جتنا ذہین ہونے کے قابل ہو سکیں گے, جنہیں پولیسینا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آج کا لیکچرز تھا. یہ آج کا لیکچر آپ کو امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وہ سب لوگ جو کہ ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فی افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں اور اس کو صدقہ جاریہ بنائیں, اور انسانیت کی خدمت کرنے میں براہ کرم میری مدد کریں. چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.